کا وقت تھا۔ چھوٹو اور ڈھولو گھر سے بیٹ اور بال اٹھا کر نکلے اور گھر کے سامنے ہی کھلی جگہ پر کھیلنا شروع کر دیا۔ ڈھولو بولا، میں بیٹنگ کرتا ہوں، تم بال پھینکو۔ چھوٹو بولا، کیوں تم بال پھینکو، میں بیٹنگ کروں گا۔ ڈھولو بولا، تم آؤٹ ہو جاتے ہو، پھر مانتے بھی نہیں ہو۔ چھوٹو بولا، تم خود چیٹنگ کرتے ہو، پھر کھیلتے ہی نہیں ہو۔ ابھی بحث جاری ہی تھی کہ داروغہ جی بھی پاس پہنچ گئے اور بولے، آج میرا موڈ بہت اچھا ہے، میں بھی کھیلوں گا بچوں۔ چھوٹو اور ڈھولو نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ داروغہ جی بولے، قسم پہاڑی والے بابا کی، میں جب بھی کھیلتا تھا تو کبھی آؤٹ نہیں ہوتا تھا، دوسروں کو باری بھی نہیں دیتا تھا۔ ڈھولو آہستہ سے بڑبڑایا، ہاں چھوٹو کی طرح مانتے ہی نہیں ہوں گے کہ میں آؤٹ ہو گیا ہوں۔ اتنے میں چھوٹو ڈھولو کے ہاتھ سے بیٹ کھینچتے ہوئے بولا، بال پھینکو، کھیل شروع ہوا۔ ڈھولو نے جو ہی بال چھوٹو کی طرف پھینکی، بال سیدھا وکٹ میں جا لگی۔ فوراً ہی ڈھولو نے آؤٹ کی صدا لگائی۔ چھوٹو نے رونا شروع کر دیا، اتنی تیز بال پھینکی ہے، دوبارہ پھینکو، یہ بال ٹھیک نہیں تھی۔ ڈھولو بولا، داروغہ جی آپ ہی بتائیں، چھوٹو آؤٹ ہوا ہے نا یا نہیں ہوا؟ داروغہ جی بولے، مجھے بیٹنگ کرواؤ، مجھے پھر کام پر جانا ہے۔ چھوٹو بولا، نہیں میں بیٹ نہیں دوں گا۔ چھوٹو آج کل بہت چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا، بات بات پر ضد کرتا اور بات بات پر روتا۔ داروغہ جی چلے گئے اور ڈھولو نے کھیلنے سے انکار کر دیا۔ چھوٹو نے دل میں سوچا، کچھ نیا کرنا چاہیے۔ چھوٹو نے پتھر اوپر درختوں کی طرف پھینکنا شروع کر دیے، جہاں گھونسلہ دیکھتا پتھر پھینکتا۔ ڈھولو اسے منع کرتا رہا لیکن چھوٹو نے ایک نہ سنی اور ضد میں ہر طرف پتھر اٹھا اٹھا کے پھینکتا رہا۔ اتنے میں انہیں للہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ للہ بھی اپنی ہی دھن میں مگن تھا، میں بھی کھیلوں گا، مجھے بھی ساتھ کھلاؤ نا۔ اتنا بولا ہی تھا کہ پتھر جا کے للہ کے سر میں لگا اور وہ چیخ اٹھا کیونکہ للہ کا سر پھٹ چکا تھا۔ ڈھولو بھاگا اور للہ کو پکڑا۔ اتنے میں ببن، داروغہ اور رجو چچی بھی چیخو پکار کی آواز سن کر پہنچ گئے، لیکن چھوٹو تو تب تک فرار ہو چکا تھا۔ للہ زاروں قطار رو رہا تھا اور رجو چچی اپنا ہی راگ الاپ رہی تھی، کس نے میرے بیٹے کا یہ حشر کیا ہے، چھوڑوں گی نہیں میں۔ للہ روتے ہوئے بولا، چھوٹو نے مارا ہے مجھے۔ سب نے ادھر ادھر دیکھا لیکن چھوٹو تو کہیں نظر نہ آیا۔ اتنے میں ددو بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے للہ کو پٹی باندھی اور سب گھر کی طرف چل پڑے کیونکہ اندھیرا بڑھ چکا تھا۔ ڈھولو اور ددو گھر پہنچے تو ان کو چھوٹو کہیں نظر نہ آیا۔ وہ سمجھے چھوٹو ڈر کر چھپ گیا ہے۔ ددو بولے، چھوٹو باہر نکلو، کہاں ہو؟ ذرا بتاؤ کیوں پتھر مارا ہے للہ کو؟ لیکن چھوٹو کہیں بھی نہیں تھا۔ ددو بولے، ڈھولو جا کر گھر کے پیچھے اور آس پاس کے گھروں میں دیکھو، کہیں کسی اور سے جھگڑا کر کے نہ آ جائے۔ ڈھولو بھاگتا ہوا گیا
اور سب جگہ ڈھونڈ کر واپس آ گیا، لیکن چھوٹو تو کہیں نہ ملا۔ اب تو ڈھولو اور ددو کو شدید پریشانی ہوئی کہ آخر چھوٹو گیا کدھر ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 گھنٹے گزر گئے اور رات گہری ہو گئی۔ ددو نے سوچا کہ انہیں داروغہ سے پوچھنا چاہیے۔ ددو نے ڈھولو کو گھر رہنے کا کہا اور خود داروغہ سے پوچھنے اور مدد لینے کے لیے گھر سے نکلے۔ ڈھولو الگ پریشان تھا کیونکہ ددو کی طبیعت پہلے ہی کافی ناساز تھی۔ اوپر سے چھوٹو روز ایک نئی مصیبت کھڑی کر دیتا تھا، وہ بھی ددو کے ساتھ ہی چل دیا۔ ادھر داروغہ جی گنگناتے ہوئے جنگل والے رستے سے گزر رہے تھے کہ انہیں کوئی چھوٹا بچہ جنگل کی طرف جاتا ہوا نظر آیا۔ انہوں نے آواز لگائی اور اس کے پاس پہنچ گئے۔ ارے یہ تو اپنا چھوٹو ہے۔ چھوٹو، اس وقت تم جنگل کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ چھوٹو بولا، اب تو میں کبھی بھی گھر واپس نہیں جاؤں گا۔ ددو ہر بات میں مجھے ہی ڈانٹتے ہیں۔ داروغہ جی بولے، چھوٹو، جنگل میں بہت خطرناک جانور ہیں، تمہیں ایک ہی نوالے میں کھا جائیں گے۔ چلو شاباش، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ ادھر ڈھولو اور ددو بھی گھر سے نکلے ہی تھے کہ داروغہ چھوٹو کو پکڑ کے ساتھ لاتے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے بتایا کہ چھوٹو انہیں جنگل کی طرف جاتے ہوئے نظر آیا تھا۔ وہ اسے سمجھا کے ساتھ لے آئے کہ ددو تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، لیکن اگر جنگل جاؤ گے تو جنگل کے جانور ضرور چیڑ پھاڑ دیں گے۔ یہ سن کے ددو نے بھی اسے نہ ڈانٹنے کا فیصلہ کیا اور گھر کے اندر لے آئے۔ انہوں نے سوچا ضدی بچہ ہے، ڈانٹیں گے تو اور ضد کرے گا، بعد میں وہ اسے پیار سے سمجھا لیں گے۔ ددو ساری رات یہی سوچتے رہے کہ آج تو اس نے للہ کو غلطی سے پتھر مارا ہے، کل کو یہ اگر کوئی اور ایسی شرارت کرے گا تو وہ معاملہ کیسے سنبھالیں گے، کیونکہ چھوٹو نہ تو ڈانٹ کی زبان سمجھ رہا تھا اور نہ ہی پیار کی۔ صبح ہی صبح انہوں نے ڈھولو کو للہ کے لیے دوائی بنا کر دی کہ جا کر ببن کے گھر دے آؤ۔ ڈھولو جیسے ہی ببن میاں کے گھر پہنچا، اسے رجو چچی نظر آئیں جو ابھی بھی چھوٹو کو ہی کوس رہی تھیں۔ چھوٹے سے بچے کو پتھر مار کے فرار ہو گیا کہ کوئی کچھ کہہ بھی نہ سکے۔ ددو نے بھی بچوں کو بگاڑ رکھا ہے۔ ہم نے تو للہ پر اتنی سختی کر رکھی ہے کہ کسی بھی بات میں ضد نہیں کرتا۔ ڈھولو خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا اور پھر للہ کو دوائی نہ لینے کی ضد کرتے ہوئے بھی دیکھتا رہا اور واپس آ گیا۔ جوں ہی اس نے دروازے سے اندر قدم رکھا، چھوٹو کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ددو نے اسے بہت مزے کا ناشتہ بنا کے دیا تھا، لیکن چھوٹو کو تو رسگلے ہی کھانے تھے۔ کافی دیر ضد کرنے کے بعد چھوٹو نے ناشتہ کرنے سے ہی انکار کر دیا اور اسکول جانے سے بھی منع کرنے لگا۔ آخر تنگ آ کر ددو بولے، میں کیا کروں اس لڑکے کا؟ جیسے جیسے بڑا ہوتا جا رہا ہے ضدی ہوتا جا رہا ہے، کوئی بات جو یہ خوشی سے مان جائے۔ ددو نے اسے دوبارہ ڈانٹا تو اسکول جانے کے لیے راضی ہو گیا اور تیار ہونے لگا۔ ددو بھی ان کے ساتھ ہی اسکول پہنچ گئے۔ انہوں نے استانی جی کو بتایا کہ کچھ دن سے
چھوٹو بہت ضدی ہو گیا ہے، کسی کی بات نہیں مانتا۔ للہ کو پتھر مارنے سے لے کر صبح آنے تک کا سارا واقعہ کہہ سنایا۔ استانی جی نے وعدہ کیا کہ وہ چھوٹو کو سمجھا کے بھیجیں گی اور آئندہ وہ بالکل بھی تنگ نہیں کرے گا۔ ماسٹرنی جی نے چھوٹو کو بہت سمجھایا، لیکن چھوٹو بھی سمجھنے والا کہاں تھا۔ اسے الٹا اس بات پر غصہ آ رہا تھا کہ ددو نے اس کی شکایت استانی جی کو کیوں لگائی ہے، اور وہ سوچ رہا تھا کہ آج تو میں بالکل بھی گھر نہیں جاؤں گا۔ طرف سے اسے سمجھانے کے بعد استانی جی نے پڑھانا شروع کر دیا، لیکن یہ کیا، چھوٹو نے نہ تو کام یاد کیا تھا اور نہ ہی کچھ لکھ کے لایا تھا۔ استانی جی کو اس بات پر بہت غصہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ آج چھٹی کے بعد چھوٹو یہیں بیٹھ کر سارا کام یاد کرے گا اور 100 بار لکھے گا۔ ڈھولو، تم ددو کو بتا دینا کہ آج چھوٹو کو پڑھ کے نہ آنے کی سزا ملی ہے اور وہ شام کو دیر سے گھر آئے گا۔ ڈھولو بولا، ٹھیک ہے استانی جی، میں بتا دوں گا۔ استانی جی نے سب بچوں کو چھٹی دے دی اور ڈھولو بیٹھ کر لکھنے لگ گیا۔ اس کو منہ بنا کر لکھتے ہوئے دیکھ کر ایک بار تو استانی جی نے سوچا کہ بچہ ہے، چھٹی دے ہی دیتی ہوں، لیکن پھر انہیں خیال آیا کہ آج اگر چھٹی دے دی تو یہ دوبارہ پڑھ کر نہیں آئے گا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شام ہو گئی اور چھوٹو جو صبح سے بھوکا تھا اب اس کا بھوک سے برا حال ہو گیا اور اسے صبح والا مزیدار ناشتہ یاد آنے لگا۔ ددو نے کتنا اچھا ناشتہ بنایا تھا، کاش میں نے ضد نہ کی ہوتی۔ پھر اسے ددو کی یاد بھی آنے لگی اور اس نے سوچا کہ 2 دن سے اس نے ددو کو کتنا تنگ کر رکھا ہے، ان کی کوئی بھی بات نہیں مانتا۔ یہ سوچ کر وہ رونے لگ گیا۔ استانی جی نے اسے روتے دیکھا تو پاس بلایا اور سمجھانے لگ گئیں اور پھر اسے چھٹی دے دی۔ ادھر ڈھولو اور ددو نے چھوٹو کے لیے رسگلے لا کر رکھے تھے اور مزے کا کھانا بھی بنا رکھا تھا، لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ آج تو سزا ملنے کی وجہ سے چھوٹو بہت زیادہ ضد کرے گا۔ چھٹی ملنے پر چھوٹو خوشی سے گھر کی طرف چل دیا۔ رستے میں اس نے ببن میاں کے گھر جا کر للہ سے معافی مانگی اور اس سے دوبارہ دوستی کر لی۔ گھر جا کر اس نے دیکھا کہ ددو نے اس کے لیے مزے کا کھانا بنا رکھا ہے اور رسگلے بھی لے کر آئے ہیں۔ یہ دیکھ کر چھوٹو بہت خوش ہوا اور ددو سے معافی مانگی اور آئندہ کوئی غلط کام نہ کرنے کا عہد کیا۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں بڑوں کی بات ماننی چاہیے اور روز اسکول کا کام کر کے جانا چاہیے، کیونکہ ضد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.